بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس اعتبار سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیہات میں جو اولیاء کرام علیہم الرحمن کے مزارات ہوتے ہیں، ان کی قبروں پر کلے اور پگڑیاں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ جب شادی ہوتی ہے تو دلہا جو کلا یا پگڑی وغیرہ پہنتا ہے، شادی کے بعد اس پگڑی یا کلا کو لے جا کر اللہ کے ولی کے مزار پر ان کی قبر انور پر رکھ دیا جاتا ہے، اور ان کے شاید نظریات یہ ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ایسا ان کا کرنے سے ان کے گھر میں برکت رہے گی، ان کے معاملات اچھے چلتے رہیں گے اور اتفاق رہے گا۔ تو ایسا قطع نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں بالکل ایسی چیز نہیں ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ، کسی سے بھی یہ چیز ثابت نہیں ہے، اور اس طریقہ سے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو وہ نظریہ جس طریقے میں نے عرض کیا کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس سے برکت وغیرہ ہوگی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر گھر میں برکات چاہتے ہیں، آپس میں اتفاق پیار چاہتے ہیں اور گھر کے معاملات اچھے چاہتے ہیں، تو اس میں شریعت اسلامیہ نے ہماری ہر اعتبار سے رہنمائی فرمائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد پاک کی تربیت کیسے فرمائی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر کیسے معاملات خوبصورت بنائے ہیں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تعلقات کیسے خوبصورت تھے۔ ان چیزوں کا مطالعہ کر کے دین اسلام سے خوبصورت رہنمائی لی جا سکتی ہے، اور شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ فرائض کی تکمیل کریں، نمازیں وہ اچھے طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، نماز پنجگانہ کی پابندی کریں، فرائض سارے کے سارے پورے کریں، اسلام کے ارکان مکمل کریں۔ ایسا لوگ عموماً وہی کرتے ہیں جو لوگ فرائض سے، شریعت اسلامیہ کو سمجھنے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنے سے دور ہوتے ہیں، وہی ایسے کمزور عقائد کے مالک ہوتے ہیں اور ایسی چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر عمل کرنے سے سارے معاملات درست ہوتے ہیں، اور وہ کیا جائے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبروں کے ارد گرد یا مزارات مبارک پر، دربار شریف کی کسی جالی میں یا باہر کسی درخت کے پاس ایسا کرتے ہیں۔ عورتیں کچھ چوڑیاں لٹکا دیتی ہیں، مرد حضرات کچھ دھاگے باندھ دیتے ہیں، اور ان کا خیال ایسا ہی ہوتا ہے کچھ۔ اللہ کے اولیاء کرام، اللہ کے دوست جو ہوتے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کو اس کی عبادات کر کے منایا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے منایا ہے، جبکہ یہ چیزیں تو باندھی ہی غلط مقاصد کے لیے جاتی، اس کے اندر تو مقصد ہی غلط ہوتا ہے۔ عموماً بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صحیح مقصد کے لیے ہو، الا ماشاءاللہ۔ تو اگر غلط نظام آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے ولی کے مزار پہ جا کر، تو یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ولی کی عزت کر رہے ہیں، ان کی توقیر کر رہے ہیں، ان کی شان بنا رہے ہیں، اور آپ کو روکنے والے گستاخ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ خود اللہ کے ولی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں کہ جس چیز سے وہ منع فرماتے رہے، آپ انہی کے مزار پہ جا کے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسے کوئی کلا یا پگڑی وغیرہ رکھتا ہے، آپ خود اندازہ فرمائیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنے سے کمزور بندہ جو ہوتا ہے، اپنی استعمال شدہ چیز اس کو دی جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی بڑی عزت کی جاتی ہے، جو ہم سے زیادہ مضبوط ہو، جو ہم سے اچھا ہو، اس کو ہم اپنی استعمال شدہ چیز دیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ استعمال شدہ چیز ان لوگوں کو دی جاتی جو اپنے آپ سے کمزور، غریب طبقہ سمجھا جاتا ہے، ان کو دی جاتی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہم سے نعوذ باللہ کمزور ہیں، ان کو کسی ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ہماری استعمال شدہ ہے؟ لہذا ایسا کرنے سے اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، نہ کہ ان کی عزت یا اس سے کوئی برکات نہیں ملتی۔ ایسے بدعقیدگی سے، ایسی گمراہی سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔